رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قابل احترام سامعین و سامعات، آج کے اس ہفتہ واری درس میں چاند گرہن یا سورج گرہن، جس کو عربی میں کسوف یا خسوف کہا جاتا ہے، اس کے تعلق سے انشاءاللہ احکام اور مسائل آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چاند گرہن یا سورج گرہن اسلامی نقطۂ نظر سے اگر ہم دیکھیں تو یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ کا اظہار ہے، لیکن اس کو لے کر کے، خاص طور سے سورج گرہن اور چاند گرہن کو لے کر کے بہت سارے توہمات بھی پائے جاتے ہیں، بدعقیدگی بھی اس سے بہت ساری جڑی ہوئی ہے۔ خاص طور سے بعض مذاہب کے ماننے والے سورج گرہن، چاند گرہن کو نحوست مانتے ہیں، اس دن کو منحوس مانتے ہیں، اس رات کو منحوس مانتے ہیں جس میں سورج کو گرہن لگ جائے یا چاند کو گرہن لگ جائے۔ بدشگونی کی علامت اس کو جانتے ہیں کہ یہ برا شگن ہے، اس میں کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے، کچھ برا ہونے والا ہے، ایسی سوچ کچھ لوگ رکھتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، چاند گرہن یا سورج گرہن۔ ہمارے جو وطنی بھائی ہیں ان کے ہاں عقیدہ پایا جاتا ہے کہ دیوتاؤں کی طاقت کمزور پڑ جاتی ہے، اس لیے سورج یا چاند کو گرہن لگ جاتا ہے، پھر وہ اپنے عبادت خانوں کے دروازے وغیرہ بند کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم یہ دیکھیں گے کہ جو سائنسی تصور ہے خاص طور سے سورج گرہن کا یا چاند گرہن کا، یہ بالکل اسلام کے عین مطابق ہے، اس لیے کہ قرآن عزیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی، کل فی فلک یسبحون، جتنے بھی سیارے ہیں ہر ایک اپنے مدار میں گردش کرتا ہے، وہ سورج ہو، چاند ہو، زمین ہو، ستارے ہوں، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا ایک مدار اور محور بنایا ہے، وہ اس میں گھومتا ہے اور وہ اپنے اس مدار سے ادھر ادھر نہیں ہوتے، یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ تو اللہ نے یہ نظام ایسا بنایا ہوا ہے۔ سائنس یہ کہتی ہے کہ کبھی سورج اور چاند کے درمیان زمین آ جاتی، کبھی چاند آ جاتا، ممکن ہے، ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ہر ایک اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے، یہ تو اللہ نے بھی بیان کیا ہے۔ اور یہ کیوں آتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، اللہ رب العالمین کی مصلحت، اللہ کی مرضی۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں ان لوگوں کو جو سورج اور چاند کو دیوی دیوتا سمجھتے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں، ان کے سامنے یہ واضح ہو جائے کہ اگر یہ دیوی یا دیوتا ہوتے یا کچھ کرنے کی صلاحیت ان کے اندر ہوتی تو پھر ان کی روشنی کیوں گم ہو جاتی تھی، ان کی روشنی کیوں ختم ہو جاتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو وہی چیز سمجھایا تھا کہ جو چیز ختم ہو جائے، جس کی روشنی چلی جائے، جو بجھ جائے، جو کچھ وقت کے لیے دکھائی نہ دے، وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ رب تو وہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے، وہ رب ہوا کرتا ہے، وہ لائق عبادت ہوا کرتا ہے۔ تو ایک سائنسی حقیقت ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کی ایک قدرت ہے، اللہ جب چاہتا ہے اس کا اظہار ہوتا ہے، یہ کسی وبا، کسی بیماری اور کسی پریشانی کا کوئی مظہر نہیں ہے۔ یہ جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں، بعض ممالک میں تو گرہن کو باقاعدہ اس کو دیکھنے کے لیے پروگرام منعقد کیا جاتا ہے، اور یہ سمجھ لیں کہ کئی ممالک میں باقاعدہ اس کے لیے پارٹیاں منعقد کی جاتی ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو کہیں اس کو خوشی اور پارٹی منانے کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے،
اور بعض ممالک میں وہم اتنا زیادہ ہے، کہتے ہیں کہ خاص طور سے حاملہ عورتوں کو باہر نہیں آنا چاہیے. اگر سورج کو گرہن لگ جائے، چاند کو گرہن لگ جائے تو حاملہ عورتیں باہر نہ آئیں، وہ گھر میں رہیں، اس سے بچے کو نقصان ہوگا. یا کوئی نیا شادی شدہ جوڑا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ بھی باہر نہ نکلیں، ان کے اوپر اس کا برا اثر پڑتا ہے. لوہے کی چیزوں سے دور رہیں، پکا ہوا کھانا اس کو ضائع کر دیا جاتا، مٹی کے برتن توڑ دیے جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ضعیف الاعتقادی ہے. سورج گرہن سے، چاند گرہن سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. بلکہ اللہ نے جو بیان کیا کہ کل فی فلک یسبحون، ہر ایک چیز اپنے مدار میں گھوم رہی ہے، وہ گھومتے گھومتے ایک دوسرے کے سامنے آ جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے ایک دوسرے کی روشنی چھپ جاتی ہے. یہ گھومتے رہتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی عقیدہ، ایسے ہی کچھ ضعیف الاعتقادی پائی جاتی تھی. تو اتفاق ایسا ہوا، 18 ماہ کا بچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ابراہیم، ان کا انتقال ہوا اور اتفاق سے اسی دن سورج کو گرہن لگا. مکے میں یہ کہا جانے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا چونکہ انتقال ہوا ہے اس لیے سورج کو گرہن لگ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جب مدینے میں ہوا تھا، جب یہ بات پہنچی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد میں آئے اور لوگوں کو جمع کروانے کے لیے اعلان کروایا. روایتوں میں آتا ہے کہ اذان تو نہیں دی جائے گی، اقامت نہیں کہی جائے گی اس کے لیے، لیکن الصلاۃ جامعۃ، لوگوں نماز کے لیے اکٹھے ہو جاؤ. اس طرح کا اعلان کیا جا سکتا ہے. آج کل ضرورت نہیں، واٹس ایپ کے اوپر آپ جو ہے وائرل کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں، فون کر سکتے ہیں، لوگوں کو بلا سکتے ہیں. تو اس زمانے میں یہ تھا الصلاۃ جامعۃ کہہ کر کے اعلان کروا دیا گیا. لوگ اکٹھا ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سمجھایا، نماز پڑھائی اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا. خطبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ. سورج اور چاند یہ اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. چاہے وہ سورج ہو یا چاند ہو، اللہ نے پیدا کیا، ان کو مخلوق ہے. لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاتہ، ان کی روشنی کسی کے مرنے سے یا کسی کے پیدا ہونے سے ختم نہیں ہوتی ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا. تم لوگ ایسا سوچ رہے ہو میں نبی ہوں اللہ کا اور میرا بیٹا فوت ہو گیا، مجھے غم لاحق ہوا تو سورج کو بھی غم لاحق ہو گیا، اس لیے اس کی روشنی ختم ہو گئی، وہ بھی سوگ میں آ گیا. ایسا کچھ نہیں ہے. کسی کے پیدا ہونے سے، کسی کے مرنے سے اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے. یہ تو اللہ رب العالمین کی ایک نشانی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات واضح کر دی. اور اس کے بعد کہا خطبہ میں، یا امت محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، واللہ لو تعلمون ما عالم، یہ جو کائنات کی حقیقت ہے اگر اتنا تم جان جاؤ جتنا کہ میں جانتا ہوں تو لبکیتم کثیرا ولضحکتم قلیلا، تو زیادہ وقت تمہارا رونے میں جائے گا، ہنسو گے بہت کم. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں بیان کیا. اب اس کے بعد گرہن کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی. کئی ساری کتب احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کو صحابہ کرام نے نقل کیا ہے کہ جب سورج کو یا چاند کو گرہن لگے تو ہم کو کیا کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَافْزَعُوا لِلصَّلَاةِ، جب کبھی سورج کو گرہن لگا ہوا دیکھو، چاند کو گرہن لگا ہوا دیکھو تو اللہ سے ڈرتے ہوئے نماز کی طرف آؤ. یہ تعلیم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ سے ڈرتے ہوئے نماز کی طرف آؤ. لیکن یہاں اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا، جب تم دیکھو. اس سے پتہ یہ چلا کہ خالی خبر کی بنیاد پر سورج گرہن چاند گرہن کی نماز نہیں پڑھی جائے گی.
آج کل پیپر میں، واٹس ایپ کے اوپر، فیس بک کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، یا اسی طرح سے جو لوگ فلکیات کے ماہرین ہیں وہ ایک اندازے کے مطابق بتاتے ہیں کہ فلاں ملک میں فلاں جگہ سورج کو گرہن لگے گا یا چاند کو گرہن لگے گا، اس کا دورانیہ اتنے بجے سے لے کر کے اتنے بجے تک ہوگا۔ تو صرف اور صرف اس کی بنیاد پر نماز نہیں پڑھی جائے گی، یاد رکھیے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو الفاظ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا، جب تم دیکھو، جب دکھے کہ سورج کو واقعی گرہن لگا ہوا ہے، چاند کو گرہن لگ گیا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا، ٹائمنگ کا فرق ہوتا ہے، دن میں ہوتا کہ چاند کو گرہن لگے ہوا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں اب دن ہے اس لیے دکھائی نہیں دیتا، رات ہوتا تو دکھائی دیتا، لیکن ہم کو تو نہیں دکھائی دے رہا ہے نا، تو ٹائمنگ اس کی الگ ہے، تو ایسے وقت میں ہم نہیں پڑھیں گے نماز۔ تو خبر کی بنیاد پر محض نہیں پڑھی جائے گی یہ نماز، بلکہ یہ ہے کہ آپ کے شہر میں، آپ کے علاقے میں اگر چاند گرہن، سورج گرہن دکھائی دیتا ہے تو پھر آپ کرو گے۔ ظاہر سی بات ہے، چاند گرہن آپ کو رات میں نظر آئے گا، سورج کو گرہن ہے تو دن میں نظر آئے گا، لیکن دن میں اگر چاند کو گرہن لگا ہوا تو نظر آنے کا سوال ہی نہیں ہے، تو پھر نماز ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کر دیا فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا، جب تم اس کو دیکھو گے۔ تو اہل علم یہ کہتے ہیں کہ رؤیت اگر ہے تو پھر نماز ہوگی، رؤیت نہیں، نماز نہیں، صرف خبر کی بنیاد پر نہیں کہ خبر ہے یہاں اتنے بجے سے لے کر کے اتنے بجے تک سورج کو گرہن لگے گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہندوستان کے کسی علاقے میں وہ دکھائی دے اور ہندوستان کے کسی علاقے میں نہ دکھائی دے، تو جہاں دکھائی دے گا وہاں لوگ اس نماز کا اہتمام کریں گے، جہاں دکھائی نہیں دے گا وہاں کے لوگوں کے اوپر یہ نماز پڑھنا ضروری نہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ اوقات الگ الگ ہیں، کبھی پورے سورج کو لگتا ہے، پورے چاند کو لگتا ہے، کبھی کچھ حصے کو لگتا ہے، تو اس لیے جب کچھ حصے کو لگے گا تو کسی علاقے میں وہ نظر آئے گا، کسی علاقے میں نظر نہیں آئے گا، تو جہاں نظر آئے وہاں آپ نماز پڑھیں گے، وہ سارا کام کریں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دی ہے، لیکن جہاں نظر نہیں آئے گا وہاں نہیں کرنا ہے۔ اس لیے آپ نے کہا فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا۔ ایک روایت میں ہے فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِّن ذَلِكَ، جب کچھ بھی تم دیکھو، سورج کو گرہن لگا یا چاند کو گرہن لگا، فَافْزَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تو اللہ کو یاد کرو، اذکار کرو، دعا کرو، استغفار کرو۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم کو اذکار کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اور اسی طرح سے دعائیں کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ ایک روایت میں ہے فَادْعُوا اللَّهَ وَكَبِّرُوا، اللہ سے دعا کرو، کبرو یعنی نماز پڑھو، اللہ کی تکبیر بیان کرو، وصلو نماز پڑھو، وتصدقوا اور صدقہ و خیرات کرو۔ تو تین چیزیں ہو گئی، نماز پڑھنا ہے، دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، اذکار کرنی ہے، اور صدقہ و خیرات کرنا ہے۔ یہ کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ پھر آپ نے کہا فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَادْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِيَ، جب سے گرہن لگا اور گرہن ختم ہونے تک یہی کام کرنا ہے، گرہن جب سے لگا ہے ختم ہونے تک یہ کام کرنا ہے، نماز پڑھتے رہنا ہے یہاں تک کہ صاف ہو جائے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔ طریقہ کیا ہے؟ عام نمازوں سے تھوڑا ہٹ کر کے اس کا طریقہ ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھائی، 4 رکوع اور 4 سجدوں کے ساتھ۔ 2 رکعت نماز، 1 رکعت میں کتنا رکوع ہوتا؟ 1، لیکن یہ 2 رکعتوں میں 4 رکوع رہیں گے، سجدے تو 4 ہی رہیں گے 2 رکعت میں۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پڑھائی 6 رکوع کے ساتھ، 4 سجدوں کے ساتھ۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز پڑھائی 2 رکعت 8 رکوع کے ساتھ، 4 سجدوں کے ساتھ۔ اب یہ جو ہے ہم ہر رکعت میں 1 رکوع کرتے ہیں، لیکن جب دورانیہ طویل ہو اس کا تو آپ اس کو 1 رکعت میں 2 رکوع، 1 رکعت میں 4 رکوع،
ایک رکعت میں 3 رکوع آپ کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ میں انشاءاللہ بتا رہا ہوں، بہت آسان طریقہ ہے پڑھنے کا۔ وہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم عام نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ اکبر بولیں گے، ہاتھ باندھیں گے، ثنا پڑھیں گے۔ اس میں یہ جو نماز پڑھی جائے گی یہ جہری نماز پڑھی جائے گی، جیسے ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں، قرأت زور سے کی جاتی ہے۔ تو ثنا پڑھیں گے، ثنا کے بعد سورہ فاتحہ امام پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد ایک سورت پڑھیں گے۔ جیسے مان لو اگر 20 منٹ کا دورانیہ ہے اس کا، یا آدھے گھنٹے کا دورانیہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے لمبی صورتیں پڑھنی پڑیں گی۔ 1 گھنٹے کا دورانیہ ہے، لمبی صورتیں، تو اس میں پھر رکوع میں اضافہ ہوگا۔ تو طریقہ یہ ہے کہ ایک رکوع آپ نے ثنا پڑھی، پھر سورہ فاتحہ پڑھی، پھر کوئی سورت پڑھی، سورت ختم ہوئی، اب اللہ اکبر بول کے آپ رکوع میں چلے گئے۔ رکوع میں گئے، اس کے بعد آپ رکوع سے کھڑے ہوئے سمیع اللہ لمن حمدہ بول کر کے اب آپ نے سجدے میں نہیں جانا ہے، پھر دوبارہ ہاتھ باندھ لینی ہے، اور پھر سورہ فاتحہ پڑھ کر کے پھر سورہ پڑھنی ہے، اور پھر یہ سورہ ختم کریں گے۔ اگر آپ کو 4 رکوع کے ساتھ پڑھنا ہے تو جو ہے پھر رکوع کر کے اور پھر وہ رکعت جیسی آپ پڑھتے ہیں وہ مکمل کریں گے۔ اگر بہت طویل ہے تو پھر آپ اس کو 3 رکوع کر لو، بالکل ایسا ہی سمیع اللہ لمن حمدہ بول کے پھر کھڑے ہوں گے، پھر ہاتھ باندھ لیں گے، اور پھر سورہ فاتحہ اور کوئی سورہ پڑھیں گے، اور پھر سجدے میں جائیں گے، اور پھر کھڑے ہوں گے، دوسری رکعت بھی ویسا ہی ادا کریں گے۔ ایسا نہیں کہ پہلی رکعت میں تو آپ نے 2 رکوع کر لیا، دوسری میں 3 کر رہے ہیں، یا پہلے میں 3 کر لیا دوسرے میں 2 کر رہے ہیں، ایسا نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے پہلی رکعت 2 رکوع کے ساتھ پڑھی ہے تو دوسری رکعت بھی 2 رکوع کے ساتھ پڑھنا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نمازوں کا طریقہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام جتنا لمبا ہوتا تھا اس سے تھوڑا سا کم رکوع، پھر جب آپ کھڑے ہوتے تھے دوسری مرتبہ قرأت کرنے کے لیے تو وہ قرأت پہلی قرأت سے تھوڑی کم ہوتی تھی، دونوں برابر نہیں۔ مان لو اگر پہلی بار میں آپ نے 20 آیتوں کی تلاوت کی ہے تو پھر 15 آیتوں کی کرتے تھے، پھر جو دوسری رکعت آپ کی ہوتی تھی وہ 10 کی ہوتی تھی، اور پھر اس کے بعد والی 5 کی ہوتی تھی، تو دھیرے دھیرے کم ہوتا جائے گا۔ تو اس طریقے پر یہ نماز ادا کرنی ہے، سمجھ رہے نا، کہ پہلی اللہ اکبر بول کے ہاتھ باندھیں گے، ثنا پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور سورت پڑھیں گے۔ سورت پڑھنے کے بعد پھر آپ رکوع میں جاتے ہیں، پھر سمیع اللہ لمن حمدہ بول کر کے کھڑے ہوں گے، اور پھر ہاتھ باندھ کر کے پھر قرأت شروع کر دیں گے، سمجھ رہے؟ تو 2 رکوع کے ساتھ 2 رکوع، جب دوسرا رکوع ہو گیا آپ کھڑے ہوئے سمیع اللہ لمن حمدہ بول کے پھر اللہ اکبر بول کے سجدے میں جائیں، پھر 2 سجدے کریں، اور پھر اللہ اکبر بول کر کے جب کھڑے ہوں تو پھر وہی عمل آپ کو دہرانا ہے کہ 2 رکوع وہاں بھی کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ یہ نماز ختم ہو گئی۔ نماز ختم ہونے کے بعد پھر ایک خطبہ ہوتا ہے جس میں جو ہے ترغیب دی جاتی ہے، خاص طور سے حالات جس طرح کے ہوں وہ اعتبار سے، اور تقوی، پرہیزگاری، دعا، اذکار، اس کا جو ہے خاص طور سے اس کی ترغیب ہوتی ہے، صدقہ و خیرات کی ترغیب ہوتی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا۔ تو بس یہی ہے سورج گرہن اور چاند گرہن کی نماز، سمجھ رہے؟ چاہے رات میں ہو یا دن میں ہو، سورج گرہن لگے یا چاند گرہن لگے، بالکل اسی طریقے پر نماز ادا کی جاتی ہے۔ تو سمجھ میں شاید آ گیا ہوں گا۔ پہلی رکعت میں کیا کریں گے؟ 2 رکوع کریں گے، دوسری رکعت میں بھی 2 رکوع کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر لمبا رہا، ہم کو لگ رہا ہے کہ بھائی ہم کو بڑی بڑی صورتیں نہیں یاد ہیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد ہیں، تو آپ 3 رکوع کر لو، 4 رکوع کر لو، 8 رکوع کے ساتھ نماز پڑھ لو، 8 رکوع کے ساتھ۔ تو رکوع جب کریں گے تو وہی پھر کھڑے ہو کر کے پھر سورہ فاتحہ اور سورہ، اور پھر رکوع، پھر کھڑے ہوں گے، پھر جو ہے پڑھیں گے، ٹھیک۔ یہی طریقہ ہے سورج گرہن اور چاند گرہن کے نماز ادا کرنے کا۔ تو یہ ہے عمومی طور سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین کسفت الشمس 8 رکعات فی 4 سجدات، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جب گرہن ہوا سورج کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعات میں 8 رکوع کیا، 4 سجدے کیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔
تو یہ جو دورانیہ ہوتا ہے عمومی طور سے پتہ ہو جاتا ہے، جو بھی ماہرین فلکیات ہیں وہ بتا دیتے ہیں کہ بھائی اس کا دورانیہ فلاں مقام پر اتنے بجے سے لے کر کے اتنے بجے تک ہوگا، تو اپنے کو ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھائی ہم کتنے بجے شروع کریں نماز کہ اس کے ختم ہونے تک ہماری نماز جاری رہے، یہ کوشش کرنا چاہیے۔ اما عائشہ کہتی ہیں جہرن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاۃ الکسوفی بقراءتہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی آواز سے قرات کی۔ اسی طرح سے جس سال گرہن لگا تھا کچھ معجزے بھی ظاہر ہوئے تھے اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ میں جو ہے ذکر کر دوں دو ایک بات اختصار کے ساتھ۔ اللہ کے رسول نماز پڑھا رہے تھے اور دوران نماز آپ کچھ قدم آگے بڑھ گئے اور پھر پیچھے بھی ہٹے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول خلاف معمول آپ آگے بڑھے ہو اور پھر پیچھے ہٹے ہو، وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب میں کھڑا ہوا تو مجھے جنت دکھائی دی، جنت مجھے دکھائی گئی، اور میں نے یہ سوچا کہ اس میں سے ایک گچھا فروٹ کا میں توڑ لوں، تو ہاتھ میں بڑھایا یا آگے بڑھا توڑنے کے لیے، لیکن میں توڑ نہیں سکا۔ کہتے ہیں لو اصبتہ، اگر میں اس کو توڑ لیتا تھا، لأکلتم منہ ما بقیت الدنیا، تو دنیا جب تک باقی رہتی تھی کھاتے رہتے تھے، وہ ختم ہی نہیں ہوتا تھا۔ یہ معجزہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنت کے پھل نہ تو خراب ہوں گے، نہ اس کے اوپر خرابی کے کوئی اثرات ظاہر ہوں گے۔ کہتے ہیں جب تک دنیا باقی رہتی تب تک کھاتے رہتے اور ختم بھی نہیں ہوتا تھا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں جو پیچھے ہٹا، اریت النار، مجھے جہنم دکھایا گیا، فلم ارى منظرا کالیوم قط افظع، کہتے ہیں اس سے بھیانک منظر میں نے پوری زندگی کبھی نہیں دیکھا، لیکن اس میں زیادہ تر تعداد میں نے عورتوں کی دیکھی۔ اور پھر وہ سوال ہوا، خواتین نے سوال کیا اللہ کے رسول ایسا کیوں؟ آپ نے کہا یکفرن العشیرہ و یکفرن الاحسان، ایک تو شوہروں کی ناشکری اور دوسرے احسان کی ناشکری، دونوں چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا۔ اور آپ نے ایک مثال بھی دیا کہ اگر کوئی شوہر اپنے بیوی کے ساتھ تا زندگی اس کی تمام تر خواہشات کو پوری کرے، لیکن کسی ایک خواہش کو پوری کرنے میں پیچھے رہ جائے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم یہ کہہ دیتی ہو کہ میں نے زندگی میں تمہارے اندر کوئی بھی بھلائی نہیں دیکھی، یا تم نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے، یہ تم کہہ دیتی ہو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر کے سمجھایا، یعنی اور بھی بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دیا۔ تو یہ ہے سورج گرہن چاند گرہن سے متعلق کہ سورج اور چاند گرہن یہ اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ کسی وبا، کسی بیماری، کسی حادثے کا پیش خیمہ نہیں ہے، بلکہ اللہ جب چاہتا ہے یہ چیزیں دکھا دیتا ہے، اور مقصود یہ ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے سورج اور چاند کی روشنی کو ختم کر دے گا۔ سمجھ رہے نا؟ تو یہ ہم کو قیامت کا ایک منظر دکھایا جاتا ہے کہ ایسا بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے گا پوری دنیا اندھیرے ہو جائے گی، سورج جھڑ جائیں گے، ستارے جھڑ جائیں گے، سورج کو اللہ لپیٹ لے گا، چاند کو اللہ لپیٹ لے گا، بلکہ پورے آسمان اور زمین کو اللہ تعالیٰ لپیٹ لے گا، اللہ جب چاہے گا تب چاہے گا۔ تو اللہ کی قدرت کی یہ نشانی ہے، اور اس میں جو اعمال کرنا ہے، نمازیں پڑھنی ہیں، اذکار کرنی ہیں، استغفار کرنی ہیں، دعائیں کرنی ہیں، صدقہ و خیرات کرنا ہے، بس یہی چیزیں۔ باقی ساری چیزیں وہم ہیں کہ ان کو نہیں نکلنا چاہیے، ان کو باہر نہیں لانا چاہیے، ان کو باہر نہیں جانا چاہیے۔ دیکھیے دیکھنے سے متعلق جو باتیں ہیں کہ اس کی روشنی ڈائریکٹ آپ کی آنکھوں میں پڑے گی تو ظاہر سی بات ہے آنکھوں کو نقصان پہنچے گی، یہ الگ مسئلہ ہو گیا، لیکن یہ ہے کہ اس میں اس کو دیکھنے سے یہ بیماری ہو جاتی ہے، ایسا ہو جاتا ہے، ایسے کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھنا آسان ہو، انسان دیکھے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی نے کہا یہ ڈرنے کی چیزیں ہوتی ہیں، وہاں اللہ رب العالمین کی کبریائی انسان بیان کرے، اللہ کو یاد کرے اور اپنی آخرت کو یاد کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔